السلام علیکم، نمشکار، ست سری اکال اینڈ گڈ ایوننگ۔ میں ہوں آرزو کاظمی اور آپ دیکھ رہے ہیں پوائنٹ آف ویو۔ آج جی ہمارے ساتھ جو گیسٹ ہیں انہوں نے ہمیں بھارت سے جوائن کیا ہے، اور وہ ہیں سید اختر حسین دہلوی صاحب، جو کہ ریلیجس اسکالر بھی ہیں۔ ہم ان سے بھارت کے بارے میں بھی بات کریں گے، اور ساتھ ہی وہاں کے جو مسلمان ہیں ان کی بھی بات کریں گے۔ تو بہت شکریہ سب سے پہلے سر کہ آپ نے جوائن کیا، تھینک یو سو مچ۔ بہت شکریہ، بہت سر شکریہ آپ کو آرزو۔ میں سب سے پہلے آپ کو مولانا صاحب یہ بتاتی چلوں کہ میرے جو پیرنٹس تھے، میرے جو والدین تھے، وہ بھارت سے پاکستان شفٹ ہوئے تھے جب وہ یعنی چھوٹے تھے اور بچے تھے ان کے پیرنٹس۔ تو جو میری مدر ہیں، جو امی میری آئی تھیں، وہ دہلی سے آئی تھیں، اور فادر میرے الہ آباد سے یہاں پر شفٹ ہوئے تھے، جو کڑا وہاں پہ ایک علاقہ ہے الہ آباد میں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو بزرگ تھے، ہمارے جو پیرنٹس تھے، انہوں نے جو آخری دنگے دیکھے تھے بھارت میں وہ 1947 کے دیکھے تھے، اور لیکن ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھارت کے مسلمان ہیں انہوں نے ابھی دہلی میں جو کچھ ہوا کچھ دن پہلے، اور وہاں شاہین باغ پہ جو دنگے چلے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ لوگوں نے پاکستان نہ آ کر غلطی کی، یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یہ چیزیں آپ لوگ ہینڈل کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم لوگ پہلے دن سے اس بات پہ قائم تھے کہ مذہب کی بنیاد پر ملکوں کی تقسیم نہیں کی جا سکتی ہے۔ ہندوستان خود اپنے آپ میں کتنی بڑی تہذیب تھا۔ اگر آپ دیکھیے میسوپوٹیمیا ہو، اور میسوپوٹیمیا یا مصر کی تہذیب اور عراقی تہذیب کی بات موہنجو اور ہڑپا جو تھی، وہ دنیا کی قدیم تر تہذیبوں میں تھی۔ تو ہمارے یقینی طور سے مذہب الگ الگ ہو گئے تھے، لیکن مذہب کی بنیاد پہ تقسیم خود اپنے آپ میں ایک بہت بڑی، آج بھی میں مانتا ہوں، ایک بہت بڑی غلطی تھی۔ فسادات اور جو سماج کے اندر جو اختلافات ہوتے ہیں وہ ہر سماج میں موجود ہیں۔ میں عام طور سے جب میرے کچھ دوست مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر جو ہے وہ مذہب کی بنیاد پہ فسادات ہوتے ہیں، تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ ٹھیک ہے، میں آپ کی اس بات کو مان لیتا ہوں، یمن اور سعودی عرب کے اندر کس بنیاد پہ جھگڑے ہو رہے ہیں؟ عراق کے اندر کس بنیاد پہ جھگڑے ہو رہے ہیں؟ افغانستان کے اندر کس بنیاد پہ جھگڑے ہوتے ہیں؟ تحریک طالبان کس بنیاد پہ معصوم بچوں کو اسکول میں گھس کے جو ہے ان کو جو ہے ہلاک شہید کر دیتی ہے؟ تو فسادات یا سماجی اختلافات ہر سماج میں ہوتے ہیں، اور میں آج بھی اس بات پہ قائم ہوں کہ ایک مشترکہ اور متحدہ سماج کی اگر ہم اس وقت وکالت کرتے تو آج بر صغیر کا نقشہ کچھ اور ہوتا۔ آج بر صغیر یعنی متحد ہندوستان پوری دنیا کے اندر ایک آج بھی قابل حیثیت ہے۔ اور میں آج بھی آرزو اس بات کو بہت سچائی کے ساتھ مانتا ہوں کہ تقسیم نے دونوں طرف کے لوگوں کو جو ہے وہ گھاؤ دیے، زخم دیے۔ میں دہلوی ہوں، میں جانتا ہوں کہ آپ کی والدہ جب یہاں سے گئی ہوں گی، یہ وہی دہلی ہے، میں جامع مسجد کے 300 میٹر کے فاصلے پر رہتا ہوں، لیکن آج بھی جامع مسجد کی بلند میناروں کے پڑوس کے اندر گوری شنکر مندر آج بھی موجود ہے۔ اور آج بھی مجھے خوشی ہے کہ پاکستان کا لاہور شہر جو ہے وہ آج بھی جو ہے شری رام کے بچوں کے نام سے موجود ہے۔ تو لہذا تقسیم ایک غلط فیصلہ تھا، لیکن ہو گیا، اور اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اس گھاؤ سے آگے بڑھ کے ہم اب دونوں مشترکہ سماج کی تعمیر پہ کوشش کریں۔ لیکن جس طرح سے سی اے کا ایک چلا، وہاں پہ ایشو چلا، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کرونا آنے تک لوگ جو ہیں وہ شاہین باغ میں بیٹھے ہوئے تھے، اور اگر یہ کرونا وائرس نہ آیا ہوتا تو شاید اور بیٹھ سکتے تھے۔ وہ اس وائرس کی وجہ سے گورنمنٹ کو ان کو ہٹانا پڑا۔ تو وہ سب کیا تھا؟ وہ سب ہم نے کیا دیکھا کہ لوگوں سے کہا گیا کہ کاغذ دکھاؤ، اور جو بھی وہاں نعرے لگ رہے تھے۔ تو کہیں نہ کہیں آپ کو لگتا ہے کہ کچھ مسلمان وہاں پہ پریشان ہیں، یا یہ کچھ ایک چھوٹا گروپ ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ جو صرف اسی طرح کی فسادات کے لیے باہر نکلتا ہے؟ آرزو، میں جب پاکستان سے ہمارے رشتہ دار آج سے 30 سال پہلے آتے تھے تو ہم سنتے تھے کہ ہر پاکستانی کے پاس ایک یونیک آئیڈینٹی کارڈ ہوتا ہے، اور شاید تو بر صغیر کے اندر پاکستان پہلا ملک تھا جو اپنے شہریوں کو جس نے شناختی کارڈ جاری کیے تھے، آئیڈینٹی کارڈ یا پہچان پتر کارڈ جاری کیے تھے۔ ہندوستان کے اندر ووٹر آئی ڈی کارڈ بہت بعد میں آیا، اور آپ اس بات کو تسلیم کر لیجئے کہ آج بھی ہماری جو سرحدیں ہیں سارک میں، اگر پاکستان ایک زمانے تک 72 یا 62 سے پہلے تک لوگوں کا آنا جانا ایک دوسرے کا رہنا تھا، ہمارے یہاں آئیڈینٹی کارڈ کا چلن یا آدھار کا جو چلن ہے وہ بہت بعد میں آیا، اور اس میں یہی تھا کہ ہندوستان کے جو اپنے شہری ہیں ان کی شناخت کی جا سکے۔ یقینی طور سے ہم نے حکومت سے، دیکھیے ہر
जमहूरी हुकूमत से अपने मुतालबात को करना मेरा जमहूरी हक है, और हमने जमहूरी अंदाज से कहा। और अगर आप आज भी देखें तो हिंदुस्तान में एक हिस्सा है जो मुल्क के दस्तूर के मुताबिक कहता है कि आप इन चीजों में तब्दीली लाइए। हमारे यहाँ अगर यानी किसान यानी ज़राअत को लेके कोई कानून आता है तो किसानों का एक तबका कहता है कि नहीं, इसमें आपको तब्दीली करने की जरूरत है। अगर वुमेन बिल आता है तो औरतों का एक तबका कहता है इसमें तब्दीली की जरूरत है। शाहीन बाग था या सीएए जो भी तहरीक थी, मैं मानता हूं लोगों को उससे मुतालबा था कि कुछ चीजें हुकूमत को तब्दील कर देनी चाहिए, और हुकूमत ने उसमें कहा भी कि ठीक है हम इसमें तब्दील करेंगे, शुमाल मशरिकी रियासतों में भी हुआ। लेकिन किसी भी मुल्क के जमहूरी मुतालबात को या उनके मुजाहरों को हम ये सोच के करें कि वहां की आवाम जो है वो हुकूमत के खिलाफ या स्टेट के खिलाफ हो गई है, यही अपने आप में एक बहुत खिलाफ बात है। मिसाल के तौर पे हाँ, मैं मानता हूं कभी कभी ऐसा होता है, मैं मानता हूं कि अगर हम पाकिस्तान, हमेशा मैं कहता हूं बुनियादी फर्क आरजू कहां जो मैं आज तक, मैं आप एक जिम्मेदार सहाफी है, मैं आपसे एक सवाल करता हूं, पाकिस्तान और हिंदुस्तान की सियासत, ये अहले सियासत का जो बुनियादी फर्क है वो आप देखिए। आप जवाहरलाल नेहरू से लेके और मौजूदा वजीर आजम नरेंद्र मोदी तक, अब तो ट्वीट का जमाना है, आप मुख्तलिफ त्योहारों पे जो ग्रीटिंग्स दी जाती हैं, जो मुबारकबाद दी जाती है, आप उनको देखिए। कल भी वजीर आजम ने और आज भी होली पे ग्रीटिंग दी है। आप देखिए, या मैं जब ईद पे देता हूं तो हमारा एक कॉमन वो होता है, समस्त भारतीयों को, सारे हिंदुस्तानियों को ईद की मुबारकबाद है, तमाम हिंदुस्तानियों को होली की मुबारकबाद पेश करते हैं, तमाम हिंदुस्तानियों को गुरु पर्व की इबादत यानी हम जो है वो पेश करते हैं, क्रिसमस की पेश करते हैं। पाकिस्तानी समाज में जो जिसकी बुनियाद मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने मजहब की बुनियाद पे, लेकिन सेकुलर रिवायात पे जिसको रखा था, मैं कल वजीर आजम इमरान खान साहब का ट्वीट देख रहा था, ईद की ग्रीटिंग आप देते हैं कि तमाम मुसलमानों को मुबारक हो, होली आपके हिंदू शहरियों को मुबारक हो। जब तक शहरियों के अंदर आप इम्तियाज करेंगे, जब तक आप स्टेट जो है वो त्योहारों को अलग अलग करके देखेगा, तब तक जो है हम एक सेहतमंद माशरे की तामीर नहीं कर सकते। और मैं मानता हूं बहुत सारे इख्तिलाफात के बावजूद हिंदुस्तान में आज भी वो चीज मौजूद है कि मैं आरजू को बड़े फख्र से कहूंगा कि आपको होली मुबारक हो, और आप मुझको बड़े फख्र से कह सकती हैं आपको ईद मुबारक हो, उसमें मजहब की कोई वो नहीं होगी। तो मैं समझता हूं कि ये जो इख्तिलाफात थे ये जमहूरी इख्तिलाफात हैं, स्टेट के साथ नहीं है, सियासत और कुछ वक्ती तौर से होते हैं जिनका हम हर हमेशा से हल तलाश करते हैं। बिल्कुल आप ठीक बात कह रहे हैं, और ऐसा होना भी चाहिए कि हम एक दूसरे को होली और दिवाली और ईद की मुबारकबादें दे सकें और उस पर किसी को कोई एतराज ना हो। लेकिन सर, पाकिस्तान में आपने देखा होगा कि एक इंतहा पसंदी यहाँ पे बहुत तेजी के साथ चली और बढ़ी, और अब तो यह हाल है कि यहाँ पे अगर कोई किसी के अलग हट के बात करे किसी के मिजाज से, तो यहाँ पर तो मार देने तक के फतवे निकाल दिए जाते हैं। तो जैसे वसीम रिजवी साहब ने कहा कि हिंदुस्तान में कि वहां पे कुरान की आयतों की बात की उन्होंने कि वो 26 आयतें जो है वो निकाल देनी चाहिए। तो अगर वो पाकिस्तान में होते तो शायद अभी तक तो उनके फतवे निकल गए होते, लेकिन हिंदुस्तान के मुसलमानों ने उस तरह का रिएक्ट नहीं किया। आप क्या समझते हैं कि क्या हिंदुस्तान का मुसलमान ज्यादा मैच्योर है, वो चीजों को लेके ज्यादा बेहतर तरीके से चलता है, या पाकिस्तान का मुसलमान ज्यादा पक्का मुसलमान है कि वो उस तरह की बात पे एकदम से रिएक्ट करता है, गुस्सा दिखाता है? मैं समझता हूं कि आरजू, अगर हम अपने मुश्तरका तहजीब की बात करें, फिर मैं दिल्ली पे आ रहा हूं जो आपकी ननिहाल है, तो इस दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़े बुजुर्ग थे हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी। मैं समझता हूं कि बर्रे सगीर में आज उनके मुकाबले का कोई बुजुर्ग या कोई आलिम दीन नहीं होगा। उनके जमाने में एक शख्स ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक पेंटिंग बनाई और उनके पास वो लेके आया और कहा कि मैं ये आपको देना चाहता हूं। अगर आज का कोई आलिम होता वहीं पे वो फतवा दे देता कि साहब इसके साथ जो है ज्यादती या इसको जो है इस पे इर्तिदाद लागू कर दिया, कुफ्र लागू कर दिया जाए। शाह साहब ने बहुत जवाब दिया, आपने बड़ी मेहनत की है, लेकिन हमारे यहाँ हर नेक काम की इब्तिदा जो है वजू से होती है। यही अच्छा हो कि इस पेंटिंग को आप पहले वजू करा दें। सर, आपकी आवाज कम आ रही है। आपकी आवाज आ रही है? आपको आपकी हल्की आ रही है, आपकी आवाज हल्की हो गई है। जी, पहले ठीक थी जी। तो शाह साहब के जमाने में अब आवाज आ रही है आरजू आपको? जी अब ठीक है, जी अब ठीक है। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी के जमाने में एक शख्स ने पेंटिंग बनाई और पेंटिंग लेके शाह साहब के पास आया। तो अगर आज के लोग होते तो उस पर फतवे लगा देते, लेकिन शाह साहब ने कहा कि हर अच्छे काम की इब्तिदा वजू से की जाती है,
بہتر یہ کہ آپ اس تصویر کو بھی وضو کرا دیجئے. وضو کا جب پہلا لوٹا پانی کا ڈالا گیا پینڈنگ ختم ہو گئی اور فساد ختم ہو گیا. وسیم رضوی صاحب نے جو بات کہی اس پہ ہندوستان کی حکومت نے، ہندوستان کی برسر اقتدار جماعت نے، یہاں تک کہ جو فکری تنظیمیں ہیں ہندوؤں کی یا مسلمانوں کی، سب نے کہا کہ اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. مذہب کی تعلیمات کو بدلا نہیں جا سکتا ہے. اور پاکستان کے اندر آپ دیکھیے بڑے اچھے علماء گزرے ہیں. میں ہمیشہ اپنے پاکستانی دوستوں سے ایک بات کرتا ہوں کہ جن جن ملکوں میں اسلام گیا، اسلام کی خوبی اور کمال یہ تھا کہ اس نے کلچر کو اڈاپٹ کر لیا. اگر انڈونیشیا کے اندر وہ اپنے نام کے ساتھ سکانو اور سہارتو لگاتے ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہوتا. اگر عرب لوگ عید کے دن تلوار بازی کے ساتھ جشن مناتے ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہوتا. اگر ہمارے پڑوس میں یا آپ کے پڑوس میں ایران نوروز مناتا ہے تو ہمیں کہیں پہ غیر مذہبی چیز نظر نہیں آتی. اگر مصر کے اندر میسوپوٹیمیا یا جو ہے وہ اہرام مصر کی تعظیم کرتے ہیں یا تعظیم کا مطلب اس کو پرزرو کرتے ہیں، ہم کو کوئی اختلاف نظر نہیں آتا. وہی چیز پاکستان میں آ کے شدت پسند کیوں بن جاتی ہے، اختلاف کیوں بن جاتا ہے؟ آپ دیکھیے کیرل جہاں پہ بر صغیر میں سب سے پہلے اسلام آیا تھا، وہاں کے لوگ آج بھی اپنے نام کے ساتھ کٹی لگاتے ہیں، لوکل نام لگاتے ہیں. بنگلہ دیش کے اندر اور ہمارے بنگال اور آسام میں دیکھیں لوگ مجمدار لگا رہے ہیں. کلچرل جب ہم اپنے آپ کو الگ کرنا چاہتے ہیں کسی بھی جگہ پہ، پاکستان کے ساتھ جو مجھ کو دقت لگ رہی ہے، جو میسوپوٹیمیا یہ مشترکہ ہندوستان کی ایک تہذیب تھی، آج یہ سمجھ بھائی ہم 712 سے پہلے بھی پاکستان کا مطلب میں بات کرتا ہوں، 712 سے پہلے بھی آرزو سندھ موجود تھا، 712 سے پہلے بھی جو ہے سکھر موجود تھا، 712 سے پہلے بھی ہڑپا اور موہنجودڑو موجود تھا. آپ ہر چیز 712 پہ جا کے کیوں جوڑ محمد بن قاسم سے جوڑ دیتے ہیں؟ اس سے پہلے کی جو تہذیب اور تمدن ہے ہم کو اس کو سمجھنا ہوگا. ہماری ایک مشترکہ تہذیب اور تمدن ہے. اور وسیم رضوی ہوں یا ایسے جو بھی لوگ ہوں، جمہوری سماج کے اندر جمہوری لوگ میں ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، لیکن شدت پسندی کی بھی کوئی ہم کو اختیار نہیں کرنا چاہیے. میں ہمیشہ بڑے خوشی بھی ہوتی ہے. آپ دیکھیے کہ پاکستان جس نے آج بھی ہم جو ہوتے تو عابدہ خانم ہو یا ہندوستان، ہم نے تو ان سب کو ہندوستان میں ہی سنا. اور آخری بات زارزو، مجھ کو یہ بتائیے جو لوگ موسیقی کو لے کے قوالوں کو شہید کر دیتے ہیں، گلوکاروں کو پہ گولیاں چلا دیتے ہیں، میں ان سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، ہندوستانی تہذیب و تمدن، جب میں آرزو ہندوستانی تہذیب و تمدن کی بات کرتا ہوں تو مشترکہ بات کر رہا ہوں. میں حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے یعنی ڈھولک سے تبلا بنا دیا، تار سے ستار بنا دیا، ٹھمری، نغمہ، یہ ساری چیزیں حضرت امیر خسرو نے دی ہوئی تھیں. بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے ہولی کے لیے کہا کھیلوں بسم اللہ کہ آپ کلچرل سے جب اپنے آپ کو الگ کریں گے تو شدت پسندی پیدا ہوگی، کیا ہندوستان ہو یا پاکستان. ہم کو شدت سے بچنا ہے، تہذیب سے جوڑنا ہے. اور یہی میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی اسلام کی بھی خوبی ہے کہ اس نے لوکل کلچر کو اختیار کیا تھا. لیکن آرزو مجھ کو تکلیف ہوتی ہے جب میں اپنے پاکستان کے اکثر لوگوں سے ملتا ہوں، پاکستان میں کلچرل جو ڈیزاسٹر آیا ہے، اپنے آپ کو 712 سے پہلے دیکھنے کی جو کوشش ہو رہی ہے، اس نے کہیں نہ کہیں بانیان پاکستان یا اس کے بعد کے لوگوں کی بھی جو سوچ تھی اس کو متاثر کیا ہے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گی کہ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں، انتہا پسندی کی بات ہوئی ہے، پاکستان میں بھی ہے بہت زیادہ، اور یہ جو اسلام میں کہا جاتا ہے کہ کافروں کو مار دو، اور آج کل آپ دیکھتے ہوں گے بچوں کے ہاتھ میں بھی تلواریں لکڑی کی دی ہوئی ہیں اور سر تن سے جدا کر دو، تو یہ چیز آپ ہندوستان کے مسلمانوں میں بھی پاتے ہیں یا یہ صرف پاکستان میں ہی ہے کہ کافروں کو مار دیں اور جو بھی نان مسلم ہے اس کو مار دیں، احمدیوں کو مار دیں، اور یہ ایک انتہا پسندی جسے کہتے ہیں بہت زیادہ ایکسٹریمزم جو ہے وہ اسلام میں جو نظر آتا ہے، وہ کیا ہر جگہ ہے یا صرف یہاں پاکستان میں ہے؟ دیکھیے آرزو، مجھے امید ہے کہ شاید آپ ہندوستان کبھی تشریف لائی ہیں، نہیں لائی ہیں. آپ لال قلعے سے چلیے، جی لال قلعے سے فتح پوری کی طرف آپ جب چلیں گی تو آپ کو مشترکہ ہندوستان میں، پھر کیا 1947 کے پہلے کے ہندوستان کی سوچ نظر آ جائے گی آپ کو. سب سے پہلے جو ہے وہ جین مندر ہے، اس کے بعد شیو مندر ہے، اس کے بعد شری کرشن مندر ہے، اس کے سامنے چرچ ہے، اس کے بعد جو ہے وہ گرو گوبند سنگھ کا، گرو تیغ بہادر صاحب کی شہادت گاہ ہے، اس کے بعد مسجد ہے، پھر فتح پوری مسجد آتی ہے. یعنی مختلف مذاہب اور مختلف مکاتب کے ایک ساتھ رکھنے کی جو کوشش ہندوستانی سماج میں جو میں سمجھتا ہوں جو رواداری تھی، وہ دنیا میں کہیں آپ کو نہیں ملے گی. اسی ملک کے اندر اہل تصوف اور اہل مدرسہ دونوں ساتھ رہ رہے تھے. اقبال کو آپ دیکھیے ایک طرف، اگر وہ، میں سمجھتا ہوں کہ اقبال سے زیادہ خودی اور تصوف کی بات کہنے والے کون ہوتے؟
خدا کے ساتھ شکوہ کرنے. اگر آج کے انتہا پسند ہوتے یا جو لگاتار تحریکیں چلانے والے لوگ ہیں جو اسلام کے اپنے آپ کو دائی سمجھتے ہیں, اقبال تو ان کے نزدیک کافر ہو جاتے ہیں. اقبال نے تو شری کرشن کی بانسری کو سرود ربانی کہا ہے. اقبال نے تو کہا کہ خاک وطن کا ہر ذرہ مجھ کو دیوتا ہے. دیوتا تھے مطلب ورشپ نہیں تھی وہاں, وہ عقیدت تھی اپنی زمین کے ساتھ, محبت تھی اپنی زمین کے ساتھ. ہم نے کرا کیا ہے کہ ہم نے وطن کو اس درجے پہ پہنچا دیا جو ہمارے یہاں بھی ہو رہا ہے غلطی سے, اور مذہب کو اس درجے پہنچا دیا جو ان کی حد سے کہیں زیادہ تھا. انتہا پسندی کسی بھی سماج کی نقصان دہ ہے. ایک معاشرہ تبھی, اسی انتہا پسندی کو لے کے دنیا کی ساری دولت اہل عرب کے پاس تھی, لیکن آج بھی وہ کیلکولیٹر کے بغیر 2 دونی 4 نہیں کر سکتے. چونکہ, اور برا مت مانیے, پاکستان جو ہے وہ عربوں کے لیے تختہ مشق بن کے رہ گیا تھا. سب کو اسلام بھی پاکستان میں چاہیے تھا, سب کو برا مت مانیے, ان کو جو ہے وہ مجاہدین بھی پاکستان میں چاہیے تھے. انہوں نے اپنے کیوں نہیں کیا ایسا؟ وہ پاکستان جس میں بہترین ذہن موجود تھے, وہ مشترکہ ہندوستان کا پاکستان جس کے اندر اگر آپ دیکھیے بلے شاہ جیسے لوگ تھے, یہ آج بھی میں مانتا ہوں, اور ہندوستان میں وقتی چیزیں ہوتی ہیں, لیکن کیا عابدہ خانم کے یہاں آج آپ بھی دیکھیے کیوں وجہ تھی کہ فیض کی وہ نظم ہم بھی دیکھیں گے کیوں ہندوستان کی گلی گلیوں میں گائی جا رہی تھی؟ کیوں؟ اس کی بنیادی وجہ یہ کہ ہمارے ہاں شدت نہیں تھی, اور ہندوستان ہو یا پاکستان, شدت کی گنجائش کسی بھی سماج میں نہیں ہو سکتی ہے. ہم کو اب آگے بڑھنا ہے, تعلیم کی ضرورت ہے. آج بھی پولیو کو لے کے آپ دیکھیے, جب پولیو کو لے کے بات ہوئی اس زمانے میں جڑا تھا BBC کے ایک پروگرام کے ساتھ, اور ایک صاحب جو آپ کی طرف سے بیٹھے تھے وہ پلس پولیو کو لے کے, پولیو ڈراپ کو لے کے جس طریقے کی بات کر رہے تھے, کیا ہوا؟ کتنے سینکڑوں بچوں کو آپ نے معذور کر دیا صرف شدت پسندی کو لے کے. وقت ہے, ہم کو آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. اسلام لگاتار آگے بڑھنے کی بات کرتا ہے. میں اپنے ہندو ساتھیوں کو عام طور سے بھارت میں ایک بات بتاتا ہوں کہ یوگ کو لے کے, یوگا کو لے کے پوری دنیا میں ہمارے یہاں بھی اختلاف ہوا, کچھ لوگوں نے کریں گے نہیں کریں گے, لیکن اس یوگا کو ہندوستان سے باہر پہنچانے والے تو البیرونی تھے. اس یوگا کی تعریف کا تو البیرونی کو بھی ہم کل کافر کہہ دیں گے. تو ضرورت آرزو اس بات کی ہے کہ ایک ترقی پسند پاکستان, ایک ترقی پسند ہندوستان اور بر صغیر کے اندر امن و امان اور پوری دنیا میں امن و امان قائم رہے. ہم کو مذہبی شدت پسندی کو چھوڑنا ہوگا. مذہب شدت نہیں سکھاتا ہے. اگر مذہب شدت سکھاتا تو انڈونیشیا کے اندر لوگوں کے نام موجودہ ان کی تہذیبوں کے مطابق نہیں ہوتے. اگر مذہب شدت سکھاتا تو بنگلہ دیش, آج ہمارے سامنے بنگلہ دیش کی مثال ہے کہ اس کا قومی ترانہ لکھنے والے رابندر ناتھ ٹیگور ہی ہیں, لیکن وہ بنگلہ دیش اپنی اس کی ایک تہذیب بھی ہے, اور آج بنگلہ دیش ارتقاء کی جانب گامزن ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ, اور ہندوستانی مسلمان آرزو, ایک بات آپ نے بہت ایک ایسا سوال کرا کہ میرے اندر سے کچھ, ہندوستانی مسلمان نے کبھی بھی شدت کی حمایت نہیں کی. اگر کرتے تو پاکستان میں کشمیر کے اندر جس طریقے کی تحریکیں چلیں وہ کبھی بھی لکھن پور یا ٹنل کے باہر نہیں. ہم نے کہا جمہوری طریقے سے آپ ہندوستان کے ساتھ آپ کو رہنا چاہیے. اسی طریقے سے کیا بابری مسجد کی شہادت یا دوسری کوئی بھی چیز ہوئی, ہم نے ہر بار اپنے دستور پہ بھروسہ کرا. اور آج بھی حکومت جو ہے وہ نریندر مودی صاحب کی ہے. کچھ لوگوں کے سیاسی اختلافات جیسے آپ کے بھی ہو سکتے ہیں, لیکن نریندر مودی ہندوستان کے وزیر اعظم ہیں, اور پورے اعتماد کے ساتھ ہم کہتے ہیں کہ ہم ہندوستانی دستور کے مطابق اپنے فیصلے کرتے ہیں اور آئندہ بھی فیصلے کریں گے. شدت پسندی, کٹرتا, یہ کسی بھی سماج یا کسی بھی قوم کے لیے سب سے زیادہ نقصان دہ ہے. لیکن سر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جب یہ شاہین باغ والا ایشوز چل رہے تھے تو وہاں پر کچھ لوگوں نے پاکستان کے نعرے بھی لگائے. اس کے بعد ابھی جو بنگال میں آپ کے جو چل رہے ہیں الیکشنز چل رہے ہیں, وہاں پہ بھی ایک لیڈر جو ہے انہوں نے کہا کہ جو مسلمان تھے کہ ہمارے اندر ابھی بھی اتنی طاقت ہے کہ ہم 4 پاکستان بنا سکتے ہیں. ساتھ ہی ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کچھ دن پہلے اس طرح کی خبریں بھی آئیں کہ جو مسلمان ہیں کچھ انہوں نے مندر میں جا کے توڑ پھوڑ کی, اور جس کی وجہ سے مندر میں باہر بورڈ لگانے پڑے کہ یہاں پہ مسلمان نہیں آ سکتے. اس بات پہ بھی میری ایک پینلسٹ جو تھے ان سے بات ہوئی تھی اور انہوں نے مجھے ڈیٹیلز بتائیں. تو یہ تھوڑا بہت انتہا پسندی اور یہ چیزیں تو چل رہی ہیں, لیکن ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہندوستان کا مسلمان جو ہے وہ اتنا آگے نہیں بڑھ سکا, چاہے وہ آپ ایجوکیشن کہہ لیں یا کسی بھی فیلڈ میں. تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کیا اس میں ریلیجیس کچھ فیکٹرز ہیں یا گورنمنٹ نے آگے نہیں آنے دیا مائنورٹیز کو؟ نہیں, میں اس کو قبول نہیں کرتا. دیکھیے, پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو لوگ تقسیم کے وقت جو ایک بڑی تعداد تھی, جو بقول سید حامد صاحب جو چانسلر تھے ہمدرد یونیورسٹی کے, ایک بڑی جو کریم تھی وہ تو پاکستان چلی گئی تھی ہجرت کر کے.
ہندوستان میں جو لوگ رہے وہی لوگ تھے جنہوں نے تن سے من سے روح کے سے اس ملک کو اپنا تسلیم کیا تھا. 47 کے بعد یقینی طور سے آپ ایک نیا ملک تھا, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو ابتدائی معمار تھے ملک کے, انہوں نے بھرپور تمام لوگوں کے لیے کوشش کی, اور آج بھی کوشش جاری ہے. اگر آپ دیکھیے کہ موجودہ حکومت نے بھی منسٹری آف مائنورٹی افیئرز جو ہے, اگر آپ ہمارے بجٹس کو دیکھیں تو مائنورٹیز کا جو بجٹ وہ سب سے الگ رکھا گیا. آج جامعہ ملیہ اسلامیہ جو وہ ہندوستان کی جو ٹاپ 10 یونیورسٹیز ہیں ان میں اس کا مقام آپ جانتی ہیں دوسرے نمبر پہ ہے. علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی بات ہے, اور ساؤتھ کے, ہاں نارتھ کے مقابلے ساؤتھ میں مسلمانوں نے کافی ارتقا کی ہے. لیکن ایک دلچسپ بات میں آپ کو میں بتاؤں کہ بنگال اور آسام جو عام طور سے ابھی تک جس کو لے کے پچھڑا مانا جاتا تھا, لیکن اگر آپ وہاں بھی مسلمانوں کی تعلیمی حالت دیکھیں تو آپ برا مت مانیے گا, وہ بلوچستان اور خیبر پختون سے 300 گنا بہتر ہے. یہ آپ میں اور میں ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ پینل میں یا ڈسکس کے اندر ہم جو ہے وہ باؤنسر نہ پھینکیں بلکہ حقائق پہ بات کریں. کیوں میں دیکھتا ہوں لوگوں سے ہم نے پوچھا, ایک عام بات ہے, ہماری ایک ابھیان چلا تھا سرو شکشا ابھیان, ہر کسی کو تعلیم, اس کو لے کے پھر ابھی لڑکی بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ. اگر آپ دیکھیے صبح ہی صبح مجھ کو لگتا ہے 30-35 سال بعد جو تبدیلی آج بھی آئی ہے, اور وہ تبدیلی آرزو یہ آئی ہے کہ جب ہم ارتقا کی طرف بڑھ رہے تھے دونوں ملک کہ بھی ہم کو آگے بڑھنا ہے, اس موقع پر بھی اگر ہمارے یہاں الیکٹریسٹی کی کمی ہوتی تھی, پریس نہیں ہوتی تھی, تو بھی اسکول کا کانسیپٹ موجود تھا کہ نہیں اسکول بنانے چاہیے, اور آج بھی اسکول کا کانسیپٹ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ نہیں, ایسا نہیں ہے, پوری ترقی کے ساتھ ہے, اور ہر سماج میں اپنے ہوتے کچھ کمیاں ہوتی ہیں, اور جمہوری طریقے سے ہم نے کہیں پر بھی اپنے آپ کو پچھڑا ہوا محسوس نہیں کیا ہے, ہر طریقے سے الحمدللہ. اور سیاست دیکھیے, الیکشن ایک ایسی چیز ہے, سیاست ایسی چیز ہے, میں کبھی کبھی آپ کے یہاں کی بھی تقریریں سنتا ہوں جو آپ بتا رہی ہیں. پہلی چیز تو یہ کہ وہ آپ کا جھنڈا اور عید میلاد النبی کے جھنڈے کو لے کے ہمارے یہاں ہمیشہ تنازع ہو جاتا تھا. عام طور سے غیر مسلم ہمارے بھائی نہیں سمجھ پاتے تھے کہ پاکستان کے جھنڈے میں یا عید میلاد کے جھنڈے میں کیا فرق ہے, تو وہ غلط فہمیاں کہیں نہ کہیں ہو جاتی. مگر مولانا آزاد نے ایک بڑی اچھی بات کہی تھی کہ جب آپ کسی تہذیب کے ساتھ کسی کلچر میں رہتے ہیں, وہاں آپ کی اختلافات جو ہوتے ہیں, میں اس کو عام زبان میں کہتا ہوں, وہ نند بھاوج کے جھگڑے ہوتے ہیں, جن کو ایک گھر میں رہنا ہوتا ہے, ایک خاندان میں رہنا ہوتا ہے, لیکن وہ تو کات چلتی رہتی ہے. مگر جب ہم اس کو یہ سوچ لیں کہ اب جو ہے قتال ہونا ہے, الگ ہونا ہے, تب فساد پیدا ہوتا ہے. 75 سال ہونے جا رہے ہیں ملک کو, ان 75 سالوں میں 3 صدر جمہوریہ مسلمان رہے, 3 سے زیادہ نائب صدر جمہوریہ رہے. آپ یہ دیکھ لیجئے کہ کیبنٹ سیکرٹری ظفر سیف اللہ صاحب رہے, چیف جسٹس رہے, اور یہ وہ لوگ نہیں تھے جن کو ٹاکن پر بٹھا دیا گیا تھا, یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی محنت سے کیا. آج بھی ہندوستان میں مختار عباس نقوی جو وزیر کابینہ ہے, ایک قابل ترین شخصیت ہے. اور ہندوستان کی مختلف جماعتوں کو اگر آپ آرزو دیکھیے, کیا جمعیت علماء ہو, جمعیت اہل حدیث ہو, وہ جماعتیں جن کو پاکستان میں اگر ہوتے تو شدت پسند کہا جاتا, انہوں نے بھی اس ملک کے دستور کے ساتھ رہ کے سب کو ساتھ لے کے چلنے کی جو کوشش کی. یہی وجہ ہے کہ بہت سارے سیاسی اختلافات کے باوجود ہندوستان کے جو کلچر ہے یا ہندوستان کے جو سماج ہے وہ ایک دوسرے کے لیے روادار ہے. آج کل شب برات اور ہولی ایک ساتھ تھی, اور آج بھی آپ رنگ ہے. اور ہمارے سب سے بڑی چیز یہ نہیں ہوگا کہ صاحب شب برات ہے تو آج آپ کرفیو لگا دیں گے, اور ہولی ہے تو آج نہیں. سب کے لیے قانون برابر ہونا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں الحمدللہ جو ہمارے بڑوں نے سوچا تھا مشترکہ ہندوستان کا, جو ہم نے سوچا, وہ فیصلہ ہمارا کل بھی صحیح تھا اور آج بھی صحیح. اور ساتھ ہی ایک چیز اور میں یہاں پہ آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ جیسے آپ نے بات کی ہندوستان کے مسلمانوں کی, یہاں پہ لال مسجد اسلام آباد کے جو مولوی ہیں انہوں نے صوفے جلا دیے, اور انہوں نے کہا کہ جی صحابہ کرام تو زمین پہ بیٹھتے تھے, تو انہوں نے اپنے مسجد کے صوفے جلا دیے. ساتھ ہی ہم ایک کیریکٹر دیکھتے ہیں جس پہ کہ میں بہت شرمندہ ہوں کہ اس طرح کے لوگ پاکستان میں موجود ہیں, میاں مٹھو, جو کہ ہر سال جو ہے وہ ہزاروں جو ہے ہندو بچیوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں اور زبردستی ان کا مذہب بدلوا کر, اور ساتھ ہی ان کی کسی سے شادی کرا دی کسی مسلم سے. یہ چیز ہم ہندوستان میں نہیں دیکھتے. اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا ہندوستان کا مسلمان زیادہ سمجھدار ہے یا وہ ہندوؤں سے ڈرتا ہے؟ کیا چیز ہے؟ کیونکہ یہ چیز جو ہے وہ صرف پاکستان میں ہی ہے, یا کہیں نہ کہیں ہندوستان میں بھی اس طرح سے لوگوں کو زبردستی یا کسی طریقے سے بہلا پھسلا کے اسلام کے دائرے میں لایا جاتا ہے, کیونکہ یہ چیز صرف شاید اسلام ہی آفر کرتا ہے کہ آپ اس ریلیجن میں جا سکتے ہیں. نہیں آرزو, ایسا نہیں ہے.
خدا کا فضل و کرم ہے, کشمیر سے لے کے کنیا کماری تک اور کچھ سے کوہیما تک. ہاں, انٹرفیتھ شادیاں ایک زمانے سے لوگ کرتے ہیں اور یہ ان کے ذاتی فیصلے ہوتے ہیں. اب اگر آج کے لوگ, میں ہمیشہ کہتا ہوں, آج کے میاں مٹھو ہوتے یا آج کے لال مسجد والے مولوی صاحب ہوتے تو اکبر کو تو کافر قرار دے دیتے. اکبر سے لے کے اور بہادر شاہ ظفر تک, یعنی تقریباً جو ہے 200 سال سے زیادہ کا یہ عرصہ ہے, اور اس کے اندر جو ہے وہ راجپوتانہ کی بہویں آتی رہی تھی. سوری, ایک چیز آرزو, میرا ایک آرٹیکل تھا جو انڈین ایکسپریس میں چھپتا تھا فیتھ لائن کر کے. آپ کو دلچسپ بات یہ معلوم ہونی چاہیے کہ جب تک آپ مذہب کو سیاست سے یا اقتدار سے الگ نہیں رکھیں گے تب تک آپ ترقی نہیں کر سکتے. التتمش جب ہندوستان آئے, اور دیکھیے اب آپ اس کو اسی کا اندازہ لگا لیجئے, ایبک اور التتمش کے مقبرے میں آپ فرق دیکھ لیجئے. بہت ساری اس کے باوجود بھی اس کو جو ہے اس کا ایبک کے مقبرے کا ہم ہندی میں کہتے ہیں اسلامائزیشن آپ نے کرنے کی کوشش, آپ سے مطلب کرنے کی کوشش کی, اس کا حال ہم نے کیا کر دیا. لیکن التتمش کا مقبرہ آج بھی اس کا جو ہے وہ انڈو اسلامک کلچر اس کا ہم نے موجود ہے. التتمش جب آئے, جب انہوں نے بچوں کو قرآن شریف پڑھا دیا تو اس وقت کے بڑے مولویوں نے کہا کہ اب آپ ان کو مذہبی تعلیم دیجئے. التتمش نے جو اس وقت کہا, جو آج بھی آرکائیوز میں موجود ہے, التتمش نے کہا نہیں, اب ان کو آپ جو ہے وہ چانکیہ کا ارتھشاستر پڑھائیے, ان کو انڈین اکنومی کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے. آپ دیکھیے وہی خلجی ہے, وہی علاؤدین ہے جس نے پٹیداری نظام کی شروعات کروائی, جنہوں نے جو ہے وہ وہی شیر شاہ ہے جو خیبر سے لے کے اور جو ہے چٹاگان تک روڈ نکال رہے تھے, وہی مغل تھے جو قلعوں کے اندر سے نہریں نکال رہے تھے, وہی مغل تھے کہ جب جامع مسجد کی تعمیر کی بات آئی تو دہلی کی تعمیر کی بات آئی تو سعد اللہ خان صاحب جو پرویز مشرف صاحب کے اجداد لگتے ہیں, تو سعد اللہ خان کو شاہجہاں نے کہا کہ اس قلعے کی گندگی کی ایک بوند بھی جمنا میں نہیں جانی چاہیے, کیونکہ جمنا جو ہے وہ ہندوؤں کے لیے مقدس ندی ہے. وہ لوگ کون لوگ تھے, ان کے اندر کتنی ادارتا, یہ کتنی آسانیاں تھیں, اور یہ صوفہ جلا دو, شادیاں, یہ اپنے آپ میں جہالت ہے. میں پھر کہتا ہوں ہمارا یہاں بہت سارے جمہوری میں بھی کہہ رہا ہوں, ہو سکتا ہے, لیکن ہندوستان میں آج بھی ایک آدمی, کہیں نہ کہیں ہر قسم کے سماج میں لوگ موجود ہوتے ہیں, لیکن آج بھی میں اسی داڑھی ٹوپی کے ساتھ ہوائی جہاز میں سفر کرتا ہوں, آج بھی اسی داڑھی ٹوپی کے ساتھ میں ایئرپورٹ سے اکیلا آ سکتا ہوں, آج بھی میری بہن اور بچیاں یا میرے بچے جو ہے وہ ان اسکولوں میں جاتے ہیں جہاں اکثریت جو ہے وہ نان مسلمز کی ہوتی ہے, لیکن کبھی ان میں اختلاف نہیں ہوتا. ہاں ان میں, اور آج پھر آرزو, میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں, آپ کے اندر اگر خوبی ہے لوگ آپ سے جڑیں گے. اگر کیرلا کا یا تمل ناڈو کا ڈوسا آپ لندن میں بیچ سکتے ہیں سوری, اور کراچی کی نہاری آپ جو ہے وہ نیو یارک میں بیچ سکتے ہیں, تو آپ اپنے اخلاق کے ساتھ لوگوں کو کیوں نہیں جوڑ سکتے ہیں؟ تو میاں مٹھو جیسے لوگ, یا جو لال مسجد میں لوگ موجود ہیں, یا ہندوستان میں ایسے لوگ جو یہ کہیں کہ ان کے اندر, اب دیکھیے ایک چھوٹی سی بات لکھی گئی کہ اس مندر کے اندر جو ہے بچے کو پانی کے لے کے جو اس کو زیادتی کی گئی, لیکن اس کی مخالفت مسلمانوں نے نہیں کی. ہندوستان کے ہندو سماج نے کہا کہ تمام کے تمام لوگوں کے لیے مندر کھلے ہوئے ہیں, اور یہ آرزو, یہ وہی ہندوستان ہے. شاید اگر آپ کو کبھی موقع ملا آپ ہندوستان ضرور دیکھیے گا, یہ وہی ہندوستان ہے کہ جہاں پر ہندوستان کی بہت بڑی پیٹھ ہے, اس کو جو ہے وہ کانچی کاما کوٹی کہتے ہیں, جو بالکل آخری پیٹھ کہلاتی ہے ہندوؤں کی. کانچی کاما کوٹی میں کئی مرتبہ گیا ہوں, کانچی کاما کوٹی کے برابر میں مسجد ہے, اور جب مسجد میں آپ جائیں گے ان کی آپ رواداری دیکھیے. جب آرتی کا وقت ہوتا ہے تو اگر آذان کا وقت اس دوران آ جائے تو آذان کے وقت مائک بند کر دیا جاتا ہے, اور جب جمعے کی نماز ہوتی ہے تو آرتی کے وقت وہ اپنا مائک بند کر دیتے ہیں, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہی ہم کو رہنا ہے, ساتھ رہنا ہے, تو اختلافات کس چیز کے ہیں. تو میں ایک ہی آرزو کرتا ہوں کہ پاکستان کے اندر ایک خوبصورت ملک, جو میں پھر کہتا ہوں جو ہندوستان یا ہڑپا اور موہنجوداڑو کی خوبصورت ترین ایک حصہ تھا, جہاں دریا سندھ میں بہ کے جو ہم کو ایک نئی راستہ دیا, جہاں جہلم اور راوی جو ہیں وہ اپنی روانیوں کے ساتھ ہیں, جہاں کلچرلی پنجاب اور سندھ کی اپنی خوبی اور کمال ہے, اس پاکستان کو میں بھی پکا سچا مسلمان ہوں. اور بقول مولانا آزاد کے ہندوستان میں رہ کے میں نے اپنی مذہبی شناخت کبھی ختم نہیں کی ہے, نہ مجھ سے یہاں ختم کرنے کی بات کہی جاتی ہے. آپ یہ دیکھیے انہی نریندر مودی سرکار نے اور خود نریندر مودی صاحب نے جب یہاں صوفی کانفرنس کی اور اس میں شاہ عبداللہ آئے, انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ جو لوگ اسلام, نریندر مودی صاحب کو کوٹ کر رہا ہوں جو میرے وزیر اعظم ہیں,
उन्होंने कहा था इस्लाम को आप कैसे दहशत से जोड़ सकते हैं, खुदा के 99 नामों में से कोई एक नाम भी जो है वो दहशत, या दहशत का लफ्ज़ नहीं कहा था, कोई एक नाम भी जो है वो कट्टरता या शिद्दत की दावत नहीं देता है, वो रहमान और रहीम से शुरू होने वाला मजहब है। क्या वजह है, मैं आरज़ू मुझको आज तक ये चीज मैं नहीं समझ पाया। जब भी वो पाकिस्तान, जो मेरे बच्चे भी देखते हैं, यहाँ हमारे यहाँ अक्सर स्कूली बच्चों ने देखा था, मुझे दुश्मन के बच्चों को जाना बड़ा मशहूर आपके यहाँ का वो बच्चों का वो था। मैं आरज़ू खुदा को गवाह करके कह रहा हूँ, मैं आज तक नहीं समझ पाया वो कौन सी ज़हनियत है, वो कौन से मुसलमान हैं जो स्कूल में घुस के, जिनको इतनी तहजीब और तब नहीं था, एक माँ जब अपने बच्चे को भेजती है सुबह, उसके दिल तक क्या वो माएँ आज तक मुतमईन हो पाई होंगी? उनके नजदीक वो 4 साल का 6 साल का बच्चा जब तक वो माँ रहेगी, उसके बच्चे की उम्र उतनी ही रहेगी। वो कौन सी ज़हनियत थी, वो कौन सी ज़हनियत है जो अच्छे खासे गुलकार को जो गाड़ी में बैठ के जा रहा है उसको मार देती है? वो कौन सी ज़हनियत है जो मस्जिदों में लोगों को जाके कत्ल कर दे? मैं हमेशा कहता हूँ कि ये इस्लाम नहीं, ये पैगंबर अलैहिस्सलाम का इस्लाम नहीं। और पाकिस्तान को अगर आगे बढ़ना है तो उसको मोहम्मद रसूलुल्लाह का इस्लाम देखना होगा। फिर कह रहा हूँ, मोहम्मद रसूलुल्लाह का इस्लाम देखना होगा, अरबों का इस्लाम नहीं देखना होगा। उसको शहनशाहों का इस्लाम नहीं देखना है, उसको अरबों का। यही हिंदुस्तानी मुसलमानों की खूबी है कि मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह के इस्लाम को देखता हूँ, बादशाहों के साथ इस्लाम को नहीं जोड़ता। बिल्कुल। और यहाँ पे तो सर अभी एक दिन पहले, होली से एक दिन पहले जो है सिंध में फिर एक मंदिर को तोड़ दिया गया, और बहुत अफसोस हुआ क्योंकि एक दिन के बाद ही फेस्टिवल था और उससे पहले FIR दर्ज कर ली गई, लेकिन आपको पता है कि क्या होना है, कुछ भी नहीं। लेकिन मैं लास्ट में आपसे ये पूछना चाहूंगी, जैसे आपने माइक की बात की, तो इलाहाबाद में कहा गया है कि जी उनके IG ने के लाउड स्पीकर इस्तेमाल नहीं होंगे मसाजिद में अजान के लिए। आप इसको सपोर्ट करते हैं, क्या कहते हैं आप इस बारे में? देखिए, उसके अंदर पुराना हाई कोर्ट की एक रूलिंग थी कि रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक जो है वो माइक का इस्तेमाल हर इबादतगाह के लिए ममनू है, जिसको आप कह सकते हैं सूती आलूदगी हम जिसको कहते हैं, उसको लेके। खुद मैं जिन मुस्लिम इलाकों में रहता हूं, हमने खुद, जब मैं आपसे कल बात कर रहा हूं, पीस कमेटी की जो मीटिंग थी उसमें हमने कहा जो गाइडलाइन हमारे यहाँ आलूदगी को लेके थी कि माइक का स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, उसके मेगावाट कितने होने चाहिए, और दूसरी चीज ये है कि अगर सिर्फ मैं कहता हूँ गैर मुस्लिम क्या, हमारे यहाँ एक मस्जिद जो थी वो बिल्कुल हॉस्पिटल के बराबर में थी। LNJP एक बड़ा यहाँ का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। मस्जिद आप सुन के आरज़ू हैरत करेंगी कि वहां की कमेटी ने वहां माइक को बंद कर दिया था कि भाई यहाँ पे चूंकि हॉस्पिटल है लोगों को तकलीफ होती होगी। मगर अगले दिन वहां के कुछ लोग आए और उन्होंने कहा आपकी इस आवाज से सुबह सुबह जो लोग मरीज या दूसरे लोग होते हैं उनको एक सुकून मैसर होता है, और आप इसको करिए। तो देखिए, दोनों जगह लोग मौजूद हैं, दोनों जगह सोच मौजूद है। वक्त ये आ गया आरज़ू, हम हर चीज को मजहब के चश्मे से नहीं देखते। मजहब तो हमको रहनुमाई सिखाता है। क्या वजह है कि हम इतने ज्यादा नशे को, कौन लोग हैं, मैं हमेशा कहता हूं कि नशा को समाज में फैलाने वाले, हमने उस पर कोई बात नहीं करते हैं। हमारे यहाँ लगातार जो है बर सगीर के अंदर जो है वो पूरा बर सगीर जो है कूड़े खाना बनता जा रहा है, हम उस पर कोई गुफ्तगू नहीं करते हैं। हमारे यहाँ जंगल खत्म कर दिए गए, हम उस पर बात नहीं करते हैं। लेकिन लॉकडाउन ने हमको एक सबक सिखाया था। लॉकडाउन ने सबक सिखाया था, जो चिड़िया गायब हो गई थी वापस आ गई, जानवर वापस आ गए थे। और खुदा ने ये बात सिखाई थी जो कुरान मुकद्दस में अल्लाह रब्बे करीम ने कहा कि जब तुम हमारे नाफरमान होगे हम तुम्हारी जगह दूसरों को ले आएंगे। आप कुदरत का हिस्सा हैं, आप कादिर मुतलक नहीं है कि आप लाल मस्जिद में बैठ के फैसला कर दें। आप शयून यानी अल्लाह, मेरे पास लफ्ज नहीं है, आप अल्लाह कादिर मुतलक के बंदे हैं, हम हाकिम नहीं हैं। हमको इस मुल्क में कहीं पर भी रहें, आप, मुझको बड़ी तकलीफ होती जब मैं यहाँ जवाब नहीं दे पाते। मेरे घर के करीब आइए, मैं आपको एक आर्टिकल जरूर भेजूंगा। मैं जिस मस्जिद में जुमे के दिन आरज़ू खुतबा देता हूँ, उस मस्जिद की बुनियाद और श्री शक्ति मंदिर की जो बुनियाद और दीवार है वो एक है। हमारे यहाँ कभी इख्तलाफ नहीं हुआ। आज भी बाहर लोग होली खेल रहे होंगे, लेकिन आज तो पाबंदी है। लेकिन कभी ये नहीं हुआ कि मेरे ऊपर रंग लगेगा और मैं जो है जहन्नम में जला दिया जाऊंगा, या कभी किसी हिंदू ने ये नहीं कहा कि रमजान में रात को लोग आपको उठाते हैं, हमको तकलीफ होती है। बर्दाश्त तो पैदा करनी पड़ेगी ना, समाज का अगर हम हिस्सा हैं तो बर्दाश्त पैदा करनी पड़ेगी। और मैं यही अपील करता हूं दोनों मुल्कों की आवाम से कि मजहब को अपने तक महदूद रखिए। पैगंबर अलैहिस्सलाम ने हमको यही सिखाया
وہ पैगंबर अलैहिस्सलाम जो कमजोरों का सहारा बनते थे, यतीमों की मलजाई करते थे, कूड़ा चुन लिया करते थे, पानी की सफाई की बात कर रहे हैं, दरख्त लगाने की बात कर रहे हैं, उस उम्मत के लोग आलूदगी फैला रहे हैं, उस उम्मत के लोग माहौलियात को तबाह कर रहे हैं, आम लोगों को कत्ल कर रहे हैं, नशे को आम कर रहे हैं, सूद खा रहे हैं, मासूम बच्चियों के साथ ज्यादतियां कर रहे हैं। मुझको बताइए, क्या ये इस्लाम या कोई ऐसा हिंदू इसको बर्दाश्त कर सकता कि नहीं? उम्मीद है कि मैं समझता हूँ आरजू, फिर आपके नाम के साथ आरजू करता हूँ कि हम ऐसे समाज की तामीर करें जिसमें बर्दाश्त, जिसमें वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तरह, फिर मैं कह रहा हूं, मैं इमरान खान साहब से उम्मीद रखता हूं, मैंने पिछली बार भी इनको ट्वीट करके कहा था कि जब वो अब की ईद की मुबारकबाद तो ये कहें कि सारे पाकिस्तानियों को ईद मुबारक हो, ना कि पाकिस्तान के मुसलमानों को ईद मुबारक हो, क्योंकि सिवैयों पे आरजू का नाम नहीं, वहां किसी गीता के लिए भी वो सिवैयां हो सकती हैं, और होली के रंग पे, ये दिवाली के दिए पे खाली किसी गीता का या किसी नरेंद्र का हक नहीं है, बल्कि मुसलमान का भी हक हो सकता है, जब ही समाज बनेगा। बिल्कुल आप ठीक बात कह रहे हैं, लेकिन लास्ट में अगेन मैं वही कहूंगी कि हमारी बहुत ख्वाहिश है कि लोग इस बात को समझें और ख़ास तौर पे पाकिस्तान में इस बात को अंडरस्टैंड करें कि हर एक का रिलीजन अपना होता है और हर एक की इज्जत करनी चाहिए। लेकिन सर लास्ट में बस आपसे आखिरी सवाल करूंगी, मुझे पता है आपकी तबीयत ठीक नहीं, बहुत माजरत चाहती हूँ कि आपको आज परेशान किया। सर सिर्फ ये कि पाकिस्तान का मुसलमान ये सोचता है कि हिंदुस्तान का मुसलमान कश्मीर के साथ नहीं नजर आता, जो पाकिस्तान का नजर आता है। पाकिस्तान हमेशा स्टेटमेंट देता है, हमेशा साथ खड़े रहने की बात करता है, लेकिन कश्मीर में पहले जो कुछ भी हो रहा था या हो रहा है उस पे हिंदुस्तानी मुसलमान हमें नजर नहीं आता। मैं तो हमेशा कश्मीर के मुसलमानों से नहीं, बल्कि उन लोगों से जो कश्मीर में हिंद मुखालिफ तहरीक की हिमायत करते हैं, मादरत के साथ ये लफ्ज कह रहा हूं, मैं उनसे पूछता हूं वो कौन लोग थे जो 1947 के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू को श्रीनगर के अंदर इस्तकबाल करने वाले लोग थे? वो कौन लोग थे जो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को कश्मीर में वजीर आजम के ओहदे पे बनाने पे खुशी का इजहार करते थे? वो कौन लोग थे जिन्होंने अली शाह गिलानी को, देखिए या तो आप महात्मा गांधी बनिए कि मैं अंग्रेजों के बनाए हुए पासपोर्ट से भी सफर नहीं करूंगा, क्योंकि वो मानते नहीं थे कि मैं किसी भी सूरत में अंग्रेजों को जो है मलका या बादशाह के जारी करा पासपोर्ट पे नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं उनको अपना हाकिम मानता नहीं हूं। लेकिन क्या वजह थी कि अली शाह गिलानी हिंदुस्तान के दस्तूर की कसम खा के असेंबली तक पहुंच गए थे, भट्ट साहब असेंबली तक पहुंचे थे। जब आप हिंदुस्तान के दस्तूर की, भाई 370 आज हटा है ना आरजू, लेकिन 370 भी तो हिंदुस्तानी आइन का ही हिस्सा है ना। तो यही गिलानी साहब, यही भट्ट साहब हिंदुस्तानी दस्तूर की कसम खा के आई असेंबलियों में पहुंच रहे थे, रिटायरमेंट के बाद जो है वहां से जो है अपनी पेंशन हासिल कर रहे थे। फिर मैं इनसे पूछता हूं, इतने सालों में गिलानी साहब के खानदान से कितने लोग जो है वो गोली का शिकार हुए? भट्ट साहब के खानदान के कितने लोग गोली का शिकार हुए? सलाहुद्दीन वहां पे बैठ के यहाँ दहशत फैलाते, उनके घर का, उनके बच्चे आला स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उनके घर से कितने लोग वो हुए? सीधी बात यह है, पूरे बड़े सगीर का फैसला 1947 में हो चुका था। मैं नहीं कहता कि खैबर पख्तून या बलोचिस्तान पाकिस्तान से अलग हो, लेकिन मैं ये कहता हूं कि वहां पर भी लोगों के जो हुकूक है उनकी हिफाजत होनी चाहिए। रियासत जम्मू कश्मीर का फैसला 1947 में हो चुका था। अब जरूरत इस बात की थी कि अगर आप इतने ईमानदार थे तो आपके पास जो कश्मीर था, आपने उसके अंदर क्यों सरदार अब्दुल कय्यूम की आपने सवाने हयात पढ़ी होगी, क्या कुछ उन्होंने लिखा है। अब जरूरत इस बात की आरजू कि इस्लामाबाद और नई दिल्ली आगे बढ़ने की कोशिश करें। जो हो चुका, दरियाओं के पानी वापस नहीं आते हैं। रियासत जम्मू कश्मीर का हतमी फैसला हो चुका है। और एक आखिरी बात, आपके यहाँ के एक जो पहले डीआरडीओ थे, उनके साथ एक दफा मैं एक इंटरनेशनल सेमिनार में था, मैंने उनसे एक बात पूछी थी, किसी भी कौम की आरजू हिफाजत तब होती है जब आप उसके कल्चर की हिफाजत करते हैं। छोटी सी भी 2 दिन पहले बांग्लादेश ने अपना कौमी दिन मनाया। बांग्लादेश में इख्तिलाफ की बुनियादी वजह आरजू क्या थी? इस्लाम के नाम पर मना था ना। सिर्फ एक बात थी, हम अपना बंगला कल्चर खत्म नहीं होने देंगे। इस्लाम के नाम पर मैं फिर कह रहा हूं, मुकद्दस इस्लाम जो मेरा अपना मजहब है, जिसको मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। आपने सिंधी खत्म कर दी, आपने पंजाबी खत्म कर दी, आपने पख्तून कल्चर खत्म कर दिया, आप एक नया अरब कल्चर लेके आ गए। हमारे यहाँ 2 मीनारें होती थी, हमारा मिंबर हिंदुस्तानी कल्चर के मुताबिक आप सब लेके आ गए। कश्मीर में हमने ऐसा नहीं होने दिया।
पूरे हिंदुस्तान के अंदर पेपर माशी का काम पूरी दुनिया में अगर मिलेगा तो श्रीनगर से मिलेगा। कश्मीरी जबान आज भी मौजूद है। लेकिन आरजू में बड़े अदब के साथ आपसे पूछता हूं और आप इस पर तहकीक करके अगला अगर कहेंगे मैं अगले शो में फिर हाजिर हो जाऊंगा। जिसको आजाद कश्मीर कहा जाता है उसमें उर्दू जबान है, कश्मीरी जबान खत्म हो चुकी है। आप क्या पेपर माशी का काम करने वाले अगर 2 आदमी मिल जाए आजाद कश्मीर में, आप अपने शो में उसको लेके आ जाइएगा। शॉल का काम खत्म कर दिया गया, खत्म बंद जो काम होता था वो खत्म कर दिया गया। जो आर्किटेक्ट था कश्मीर का, पकोड़ा जिसको हम आर्किटेक्ट कहते हैं, वो आजाद कश्मीर में नाम निहाद आजाद कश्मीर में खत्म कर दिया। इस कश्मीर में 370 जरूर खत्म हुआ है, लेकिन 370 से ज्यादा 3700 वो चीजें हैं जो कश्मीर के कल्चर को आज भी जिंदा रखी हुई हैं। आज भी शीन मुबारक है, आज भी वाजवान मौजूद है, आज भी कश्मीरी अपने जो है वो उन तमाम, और मैं बड़ी उम्मीद रखता हूं पाकिस्तान से और उन लोगों से कि बेहतर यह है कि कराची की सड़कें, लाहौर के बाजार, खैबर पख्तून, हमको इनकी फिक्र करनी चाहिए जिस तरह मुझको अपने मुल्क की फिक्र करनी चाहिए। कश्मीरियों को और लोगों को, हिंदुस्तानी मुसलमानों की फिक्र मैं अपने तौर पे कर लूंगा अपने दस्तूर के मुताबिक, आप अपने दस्तूर के मुताबिक करिए। आप ये कोशिश कीजिए किसी को पोलियो नहीं होना चाहिए। मैं ये कोशिश करूंगा कि कोई भी हिंदुस्तानी जो वो अब जाहिल नहीं रहना चाहिए, तब तामीर होगी, वरना हालात और खराब। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और सर कभी ना कभी आप जरूर आइए, इस्लामाबाद भी आइए और पाकिस्तान भी देखिए। लेकिन जो आप पोलियो की बात कर रहे हैं तो मैं ये जरूर बताती चलूं कि आपके यहाँ से भी जब कोरोना वैक्सीन आई थी तो बहुत से मुसलमान लगाने को तैयार नहीं थे और कोई कहता था कि ये हराम है, कोई हलाल है। इस चक्कर में तो हिंदुस्तानी मुसलमान भी शामिल हैं और जितना एजुकेट यहाँ पे जरूरत है, मेरे ख्याल है उतनी ही एजुकेशन की जरूरत हिंदुस्तानी मुसलमान को भी है, क्योंकि हमने ये सब चीज वहां भी देखी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। देखिए बिल्कुल बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और मैं समझता हूँ वैक्सीनेशन को लेके दारुल उलूम देवबंद जो सबसे बड़ा हमारा इदारा है, दारुल उलूम देवबंद के मोहतमिम साहब ने खुद वैक्सीन लगवाई और उसके बाद लोगों को दावत दी। और कल शब बारात पे हमने सब वजाहत के साथ कहा कि रमजान की आमद भी है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के साथ रहिए, अवामी इज्तिमात से परहेज कीजिए और इस दौरान जो है जो जरूरतमंद है उनकी मदद की कोशिश कीजिए। और जरूरतमंद की जब हम आरजू बात करते हैं उसमें हिंदू और मुसलमान नहीं है। आपको जो भी जरूरतमंद नजर आए, उसका मजहब कोई भी हो, हम उसकी मदद करें, क्योंकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन है, वह रहमतुल लिल मुस्लिमीन नहीं है। अगर हम इस पैगाम को आम करते तो आज बर्रे सगीर का मुसलमान दुनिया में लीडरशिप क्वालिटी के लिए होता, लेकिन बर्रे सगीर का मुसलमान अरबों के यहाँ नौकर बन के रह गया, गुलाम बन के रह गया है। उसकी बुनियादी वजह यह है हमने मुस्तफा अलैहिस्सलाम के दीन को छोड़ के अरब हुक्मरानों के दीन को इख्तियार कर लिया। बिल्कुल ठीक। और हम उम्मीद करते हैं कि आपके जैसे लोग हैं जो इस तरह से बात कर रहे हैं वो लोग सुनेंगे और यकीनन उस पे अमल भी करेंगे और फॉलो करेंगे, इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।